بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے لے کر ہمارے جیسے معاشی اور سیاسی لحاظ سے پسماندہ ملک کے لیے بھی اس چیلنج نے اذیتوں اور مصائب کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ خصوصی طور پر ہمارا صوبہ یعنی پختونخوا تو عشروں سے دہشت گردی کے شکنجے میں ہے، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کی کتنی اور کیسی قیمت ہمارے عوام، سیاسی شخصیات، سیاسی جماعتوں، سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ یہاں کی پولیس، بلکہ ہمارے اسکول کے بچوں نے بھی اپنے پاک اور مقدس خون سے ادا کی ہے۔ ناظرین کرام، ان زخموں سے کرنٹ ویسے ہی نہیں اترا۔ حال ہی میں اسلام آباد بیسڈ ایک تھنک ٹینک نے قابل فکر رپورٹ جاری کی ہے۔ دی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز یا CRSS کی ایک تازہ تحقیق میں اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ جولائی تا ستمبر، جو سال 2023 کی تیسری سہ ماہی بنتی ہے، میں پاکستان بھر میں دہشت گردی اور انسدادی دہشت گردی کے مجموعی واقعات کی تعداد 190 تک جا پہنچی۔ ان میں ہلاکتوں کی تعداد 445 ہے، جبکہ زخمیوں کے اعداد 440 بتائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہلاکتوں میں پختونخوا اور بلوچستان کا حصہ 94%، جبکہ 89% حملے بھی ان دو صوبوں میں ہی کیے گئے ہیں۔ سرسری طور پر بھی دیکھا جائے اور ان اعداد و شمار کو 90 دنوں پر تقسیم کر دیا جائے تو قریب 10 ہلاکتیں یا زخمیوں کی تعداد آسانی سے نکل سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گردی یا انسدادی دہشت گردی کے 10 واقعات روز پیش آتے رہیں تو پھر بھی یہ فیکٹس اینڈ فگرز فکر انگیز ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ اختر حیات خان گنڈا پور سے کرائم کہانی کی خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم KP میں لاسٹ ایئر جو تھے، پورے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ 66% KP میں ہوتے تھے۔ اس سال وہ ریشو 55% پہ آ گئی ہے پورے ملک کے واقعات میں۔ اب بہت ساری چیزوں کا جو آنسر ہے وہ ٹیکنالوجی کا حصول ہے، تاکہ اب ہم نے مختلف اضلاع میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں ہم پبلک فیڈ تک، پرائیویٹ فیڈ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آئیز اینڈ ایئرز کافی ایریا پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیابی سے کئی ضلعوں میں ہم یہ پلان امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور ان میں ان کی ایکسپینشن اور باقی اضلاع میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا کام جاری ہے۔ KP میں ظاہر سی بات ہے ایک مکمل ایفرٹ ہے جس میں پولیس اور دیگر انٹیلیجنس ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ ایسے واقعات کم سے کم ہوں، اور پھر اگر ہو جاتے ہیں تو جلدی ان کا سراغ لگایا جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے وہ ایک طرف، لیکن بدامنی میں بلا شبہ خاصا اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی پولیس سربراہ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ صوبے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں
تو دھماکوں اور دہشت گردی کے واقعات کی ریشو 55% تک آ گئی ہیں۔ لیکن CRSS کی یہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہوا میں قطعی طور پر تخلیق نہیں ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ CTD میں بتوں کے حوالے سے سیل بھی حال ہی میں قائم کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حالات بالکل ایسے نہیں ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر سب اچھا کی تسلی قبول کر لی جائے۔ آگے جنوری کے مہینے میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ معاشی بدحالی اور بدامنی کے درمیان تعلق براہ راست ہیں، اور اس سے ہمارے تمام افسر، تجزیہ کار اور پالیسی ساز آگاہ ہیں۔ ان حالات میں اگر اعداد و شمار کی وقت ہی سرے سرے نظر انداز کر دی جائے تو اصلاح کی کیا صورت نکل سکتی ہے؟ حالات نازک ہیں، بس اتنا یاد رکھا جائے کہ ان حالات سے سب سے پہلے ماضی میں بھی پختونخوا ہی متاثر ہوا ہے۔ آگے اللہ خیر کرے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔